جب بذات خود وہ کسی محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے تو اس وقت تو محفل کا عالم کیا ہوتا ہوگا. ایک طرف صدیق باوفا ہے، ایک طرف فاروق ہے، فاروق اعظم ہے، ایک طرف عثمان ذوالنورین ہے، ایک طرف حیدر کرار ہے، کہیں سعد ہے، کہیں سعید ہے، کہیں طلحہ ہے، کہیں زبیر ہے، کبھی ابو عبیدہ ہے، کہیں جو وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے، کہیں خالد ابن ولید ہے. غرض کے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال جلوگر ہے، آفتاب رسالت، مہتاب رسالت کی جلوگری ہے. اور حضور علیہ السلام کے اس محفل میں اچانک زمانہ جاہلیت کا ذکر نکل آتا ہے. ایک صحابی جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی ایک طویل عمر گزاری تھی اور وہ ایمان کی دولت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر. حضور آپ آ گئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر. آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں زمانے میں بہار آئی ہے. حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے. حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بھی غیر گزری زندگی گزار رہے تھے. آقا آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، بہت احسان ہے. یعنی میلاد کا گویا کہ وہ جلسہ ہو رہا تھا. جلسہ میلاد کی الگ الگ انداز ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے انداز بدلتے گئے. اب اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ صاحب میلاد خود موجود ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد پر شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ اتنے میں وہی صحابی کہتے ہیں آقا اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کتنے خوخار تھے، ہم کتنے برے تھے، ہم کتنی برائی میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ آئے تو ہم کیسے بدل گئے. حضور نے فرمایا اجازت ہے، بتاؤ تم نے جاہلیت کا دور کیسے گزارا، کفر کا دور کیسے گزارا، میرے آنے سے پہلے کے حالات کیسے گزارے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ حالات تو بڑے طویل ہے جو ہم نے گزارے ہیں، لیکن زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. اب وہ واقعہ وہ صحابی حضور کو سنا رہے ہیں، سب صحابہ سن رہے ہیں. اب میں ان کی آواز کو لا تو نہیں سکتا لیکن ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے جامع میں نقل کرتا ہوں تاکہ میلاد کی اہمیت پتہ چلے. وہ کہتے ہیں آقا میں وہ ظالم باپ ہوں، وہ ان کی اپنی بات ہے. ہم صحابی کو ایمان لانے کے بعد کبھی برے الفاظ سے یاد کرنا تو دور کی بات، کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے، صحابی کے جذبات سمجھ میں آئے. آدمی اپنے بارے میں جو چاہے کہے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہر صحابی تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. ہزاروں غوث و کتب اور ابطال کسی صحابی کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بس یہی بات ہے، اس لیے ہمارے صحابی کا احترام کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہلکی بات سوچنا، ہلکی بات کرنا ہمارا مسلک ہی نہیں ہے. جیسے ہم ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ہر ولی کی تعظیم کرتے ہیں. بھائیو ہمارا مسلک ہی مکمل ادب ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ خدا نے دو ہاتھ ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. لیکن صرف حالات سمجھ میں آ جائے وہ اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ کے جامع میں. وہ کہتے ہیں آقا ہم اتنا ظلم کرتے تھے یا رسول اللہ. میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 5 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 7 بیٹیوں کو، بہرحال جو بھی ہے، لیکن میں یہاں 4 کا تذکرہ کر دوں. یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. تم بھی بیٹیوں کے باپ ہو. الحمدللہ میرے گھر میں بھی سیدہ کی 2 کنیزیں موجود ہیں. اللہ اللہ اندازہ کریں بیٹوں سے زیادہ آج مسلمانوں کو بیٹیوں سے پیار ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ صرف میلاد النبی ہے. اگر مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں. ارے یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے تو تمہیں کیا سلوک کیا تھا ذرا توجہ سے سنو میری بہنوں. وہ صرف آمینہ کا لال ہے جس نے عورتوں کی عزت کو بحال کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن 4تھی بیٹی کی دفن کی داستانی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اب میرے الفاظ کے جامع میں تھوڑی دیر کے لیے علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لے کر کے تھوڑی دیر سن لیں. وہ کہتے ہیں آقا 3 مرتبہ بیٹی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی. مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ 4تھی مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. اب کی
की मर्तबा उम्मीद उम्मीद होती है, मोमिन हो या काफिर, अनपढ़ हो या जाहिल, इल्म वाला हो या बगैर इल्म वाला, उम्मीद तो उम्मीद होती है। अब की मर्तबा बड़ी तमन्ना थी, आसार नजर आते हैं, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, अब की बार बेटा होगा। मैं बहुत उम्मीद में था, ऐसे में मुझे इंतजार था कि मेरी उम्मीदें यकीन में तब्दील होगी, मेरे घर के आंगन में फूल खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। मैं इसी इंतजार में था। अचानक मुझे बहुत मजबूरी के तहत एक लंबे सफर पे जाना पड़ा। जाहिर सी बात है, उस दौर का सफर ट्रेनों का सफर तो नहीं था, प्लेनों का सफर तो नहीं था। मिसाल के तौर पे आज कितनी दुनिया सिमट गई है। मैं सुबह को मैं कलियर शरीफ से चला हूँ और शाम होने से पहले मैं पटना पहुँच गया हूँ। इतनी दुनिया सिमट गई। अगर मैं कलियर शरीफ का प्रोग्राम करके वैशाली आता तो शायद एक महीना गुजर जाता और मैं पहुँच पाता, लेकिन दुनिया सिमट गई है। तो उस दौर में जो सफ़र होते थे 2-2 3-3 दिन के नहीं होते थे, महीनों के होते थे, सालों के होते थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अचानक लंबा सफ़र दरपेश था तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर, अब देखो सहाबी के अल्फाज मैं अपने अल्फाज के जामे में समेट कर पेश कर रहा हूँ। तसव्वुरात की दुनिया में खो जाइए। हुजूर की महफिल में सहाबी का बयान, कहते हैं आका जब मैं सफ़र पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर कहा, देखो अगर बेटा पैदा हो उसकी निगहदाश्त करना, उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, लेकिन हाँ अगर पहले की तरह बेटी पैदा हो तो फिर तुम उसको जिंदा मत रखना, बल्कि जैसे मैंने कब्र खोद करके उसको दफन कर दिया था 3 बेटियों को, वैसे चौथी को भी तुम दफन कर देना। गोया के एक बाप अपनी बीवी को अपनी बेटी के हवाले से ये वसीयत कर रहा था सफर पर जाने से पहले कि जब तेरे यहाँ बेटी पैदा हो तो तू ममता का इजहार न करना, ममता का इजहार न करना, बल्कि नागिन बन करके उसको डस लेना। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए बेटी का ये हाल था, बेटी के बारे में तसव्वुरात थे। और उसके बाद फिर मैं सफर पे चला गया और जब बहुत तवील अरसे के बाद मैं सफ़र से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से सबसे पहला सवाल ये किया, बताओ जो अमानत मैं तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो। मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और उसने कहा मेरे सरताज मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने फेंक दिया, बात आई गई हो गई, अब मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन ऐसा हुआ या रसूल अल्लाह, जो घर आने का मेरा टाइम था उसके अलावा यानी उस टाइम के अलावा जल्दी से मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी तरह थी, वो मेरी हमशक्ल थी और मेरी बीवी को वो माँ कह कह के पुकारती थी। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में कोई बेटी देखी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी का क्या तसव्वुर था, बेटी का मतलब शैतानत, बेटी का मतलब बेबरकती, बेटी का मतलब नहूसत, बेटी का मतलब तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे, शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे, बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे, नहूसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा, कौन है ये बच्ची? तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़ कर कहने लगी, मेरे सरताज आप पूछते हैं बच्ची कौन है? दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था। बात यह है, ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नत और समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की, मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती
ہوتی ہے کہ بیٹی ماں سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے۔ میری بیٹی جب سوتی تھی تو میری باہوں میں سوتی تھی، میرے بغیر وہ رہتی نہیں تھی، وہ مجھے ابا کہہ کے پکارتی تھی تو بہت پیار کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا تھا، لیکن مجھے وہ بری لگتی تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ کبھی موقع ملے تو میں اس نحوست کو، اس بے برکتی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ ایک دن میں نے میری باہوں میں سونے والی بیٹی کو اپنے باہوں میں لٹایا اور میں انتظار کرنے لگا جب رات گہری ہو جائے، رات تاریک ہو جائے، میں اس نحوست و شیطنت کو دفن کر دوں۔ بس ایسے ہی ہوا، رات تاریک گزر گئی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب اس کے گھٹنوں سے نیچے ڈھلکنے لگی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب چادر بن کر افق مکہ پر گہرائی کے ساتھ چھا گئی۔ سونے والے سو رہے تھے، نشے میں دھت ہونے والے ہو رہے تھے، پاپ کرنے والے پاپ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس بتوں کی گندگی اور نحوست سے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نازل ہو رہے تھے، سارے مکے کے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک دروازہ اس رات کی گہرائی میں کھلتا ہے اور ایک باپ سونے والی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خاموشی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، بیوی کی آنکھوں سے بچا کر، اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر۔ غور کریں، ایک باپ کے ہاتھ میں ایک 4 ساڑھے 4 سال کی بچی ہے اور وہ لے کر کے باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہے، سوچئے اس طرح سے تو آج بھی کئی باپ لے کر کے باہر نکلتے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کے پہلے کے باپ کے اس طرح نکلنے میں اور آج کے باپ کے اس طرح نکلنے میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کسی بھی مذہب کا باپ ہو، کسی بھی مسلک کا باپ ہو، آج جب بیٹی کو ایسے لے کر کے نکلتا ہے تو یقیناً اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے اور وہ دوا خانے کی طرف دوڑتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر میری پوری پونجی لے لے مگر میری بچی کو بچا لے۔ یہ میلاد کے بعد کے جذبات ہے، ہر مسلک کا باپ، ہر مذہب کا باپ۔ اور اس سے پہلے ایک باپ نکل رہا ہے ہاتھ میں بیٹی کو لے کے تو زندہ دفن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب میں جلدی جلدی چلنے لگا تو میرا پیر پتھر سے ٹکرایا، میں زمین پہ گر گیا، جب زمین پہ گرا ہوں تو میری بچی دور گری ہے، میں گرا ہوں لیکن میں اس بچی کی نیند اس ٹھوکر کی وجہ سے زمین پہ گرنے سے کھل گئی۔ میں اٹھا، جلدی سے میں نے اٹھا، سنبھلا، اور اس سے پہلے کہ میری بیوی کو خبر ہو اور وہ دوڑتی ہوئی آئے اس بچی کو بچا لے، میں نے بچی کو اٹھایا تو بچی جاگ چکی تھی۔ وہ رو کر کہتی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بابا تمہیں کہیں، بیٹی تو بیٹی تھی نا، بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اللہ اکبر، آقا اس کے اس معصومانہ جملے پر بھی میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے کہا چلو، اس بچی نے کہا آپ مجھے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو پکارا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، پہلے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، جب اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، امی کہاں ہے؟ اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا غالب تھا کہ جب ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس وقت میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے میں اس کو وہاں لے جانے لگا۔ مکے کے لوگ جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی بابا مجھ سے قصور کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آخر محبت نفرتوں میں کیوں بدل گئی ہے؟ وہ باہوں میں سنانے والا باپ آخر مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا ظالم، تیرا باپ تجھ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے باپ مانا تھا لیکن میں نے تجھے کبھی بیٹی نہیں مانا تھا۔ بالآخر یا رسول اللہ المختصر گھسیٹتے ہوئے میں وہاں لے گیا جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ایک قبرستان ہے۔ حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ تو جاؤ اور جا کر کے ننھی ننھی قبروں کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ میلاد کے پہلے کے حالات کیا تھے، میلاد کو سمجھتے کیا ہو ظالمو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہاں لے کر کے پہنچا اور جلدی جلدی سے میں گڑھا کھودنے لگا تاکہ شیطنت کو، نحوست کو، بے برکتی کو، بیٹی کو دفن کر دوں۔ جیسے میں قبر کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، میری بچی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں پر مٹی کا داغ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس کے خون سے ہمیشہ کے لیے اپنی
अपनी रूह को उसके खून के धब्बों से रंगीन करने जा रहा था। बिलाखिर मैंने कब्र खोदी और कब्र खोद करके उस बच्ची ने कहा बाबा आप क्या करेंगे। मैंने उसको उठाया और उस घड़े के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने चाहा जल्दी जल्दी से जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह अकबर। मैं इधर से मिट्टी डालता, वो कहती मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें या रसूल अल्लाह। चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी, कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसले दरपेश होंगे। तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया, या रसूल अल्लाह। फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया, और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी, मगर या रसूल अल्लाह जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था। यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई, मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है। ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है, अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दफन नहीं की जाएगी, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब। इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करता है, अच्छा नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है और अच्छे घराने में उसकी शादी कर देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। यहाँ तक कहा गया, अल्लाह अकबर, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उसके घर में नाजिल होते, फरिश्ते नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर के कहते हैं, ऐ नन्ही जान से पैदा होने वाली नन्ही जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम भी तेरे साथ साथ इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी कि बेटों के बाप को तवज्जो करना, बेटों का बाप होना ऐब की बात नहीं। अल्लाह बेटों का बाप भी सबको बना, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटों के बाप को बरकत के तावीज़ की जरूरत पड़ सकती है। बेटी होना वो फजीलत है कि जब तक बेटी घर में है तब तक रहमत के फरिश्ते घर में रहते हैं। ये बेटी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा जो मीलाद के मुनकिर हैं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज़रा गौर करो मौलवी साहब, आप मीलाद के मुनकिर हो, अगर आप बेटी को सीने से लगा के माथा चूम रहे हो तो ये आपके दारुल की मेहनत है या मीलादुन नबी का इनकलाब है? क्या है? अगर दूसरे किसी मजहब का इंसान, अगर किसी दूसरे मजहब का इंसान अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके, लोग कहते हैं कि हम मर्द के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं, और औरत के लिए क्या कहते हैं, शी कहते हैं। इसका मतलब स्पेलिंग बढ़ गई ना, तो मतलब हम औरतों को बड़ा हुआ मानते। मैंने कहा हाँ, आपने तो जिंदा दफन किया था,
یہ ہی اور شی میں اگر آپ ایک لفظ بڑھا کر عورت کی عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے، میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ آج جو بیٹیاں پوری دنیا میں جا کے تحقیق کر لو، مشرق سے لے کے مغرب تک، اگر آج بیٹی جل نہیں رہی ہے، اگر آج بیٹی دفن نہیں ہو رہی ہے، اگر آج بیٹی کی ذلت نہیں ہے، اگر آج بیٹیاں عزت پا رہی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی برکت ہے، بیٹیوں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، بیواؤں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے، یتیموں کو عزت ملی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے، حضور پیغمبر انقلاب بن کر آئے، ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں سمیٹتے ہوئے، پیغمبر انقلاب ہے ہمارے آقا۔ وہ کیسے؟ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی، توجہ کریں میں اب سمیٹنے لگا ہوں۔ بیٹی حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی تھی، حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں سے پیار ہو رہا ہے، یہ انقلاب۔ اب کتنی مدت میں؟ صرف 23 سال کی مدت، صرف 23 سال کی مدت۔ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں، 23 سال کی قلیل مدت میں حضور نے اتنی محنت کی لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے، جب ایک جنگ کے موقع پر یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، تو اس وقت صحابہ یہ کہتے تھے مجھے 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے، مجھے 6 چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے اور حضور کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اب دوسروں کی یتیم بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آقا نے بیٹی اور یتیم کی شان کیا بیان کی پتہ ہے؟ ایک راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ وہاں سے نور نکل رہا ہے، گھر سے نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو وہ نظر دے دی تھی حضور نے کہ نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس گھر سے نور نکل رہا ہے۔ آقا فرماتے جا کے تحقیق کر لو، اس گھر میں 2 ہی کام ہو رہے ہوں گے، یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ اندازہ فرمائے یہ بیٹی کی شان ہے۔ اس لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں بیٹی کو برا مت سمجھو، بیٹی کو منحوس مت جانو، بیٹی کو برا مت جانو۔ آج کل لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، آج کل لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، بلکہ بہنیں موجود ہوں تو یہ بھی کہہ دوں، آج دنیا اتنی ظالم ہو گئی، پھر سے ظالم ہو گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے۔ توجہ کرنا، اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے، پیدا ہو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب اس ظالم معاشرے کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اور زیادہ پیسے دے کر پٹا پھسلا کر ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیتے، چمچوں سے، چھریوں سے۔ مکے کے کافر بیٹی کو کم سے کم قبر میں تو دفن کرتے تھے، لیکن آج کے ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پیٹ سے گرانے والوں، اولاد کے قاتلوں، سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو گراتے ہیں غربت کے خوف سے، جہیز کے خوف سے، شادی کی مہنگائی کی بنیاد پر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کو ماں کے پیٹ سے گرایا جا رہا ہے قیامت کے دن بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے مولا ان ماں باپ سے، ظالم سے پوچھ کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا دی گئی کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ بچے چند وجوہات کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، یا تو بیٹیاں اس لیے قتل ہو رہی ہیں کہ شادی کیسے کریں گے، وجہ تم ہو، میلاد منانے والوں تم ہو، کیونکہ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج ان شادیوں کی بنیاد پہ بچیاں قتل ہو رہی ہیں، ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ خو کرے حمد سے تھوڑا سا قلعہ بھی سن لے، میلاد کی یہ محفل منانا شاید تمہیں کام نہ آئے، معاف کرنا، معاف کر دینا، اور معاف نہیں کر سکتے تو مجھ سے بات کر لینا، میں بات کرنے کے لیے کیوں کام نہ پتہ ہے؟ کیونکہ تم رسول اللہ کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے محنت کی تھی، کیوں محنت کی؟ اب کتنی محنت کی تھی بتاؤں؟ حضور کی محنت کتنی تھی؟
रसूल अल्लाह के आशिक बन के हुजूर की मेहनत को ज़ाहिर करने खड़े हुए हो। तो फिर ऐसे आशिकों पर हुजूर की मेहनत का अंदाजा नहीं। अरे बाप कलकत्ता जाके, दिल्ली जाके, सऊदी जाकर अगर माल कमा करके लाता है तो एक बेटा कहता है मेरे बाप का माथे का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जा करके ये गुलशन सजा है। तुझे बाप के पसीने का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह के खून का तुझे ख्याल नहीं? अरे तेरा गुलशन बाप के पसीने पर सजा है, लेकिन ये दीन का गुलशन रसूलुल्लाह का खून, माथे का खून नालैन में आया था, नालैन में आया, तब ये गुलशन सजा है। तुम्हें एहसास नहीं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? थोड़ा महसूस कर ले, महसूस कर ले। मिलाद मनाने वालों, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम सब कातिल हो। आज तुम शादी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख का मुतालबा करते हो। तुम्हारी दीनदारियां कहां जाती है? इस्लाही माशरा का जलसा तुम रखते हो, इस्लाही माशरा के जलसे में तुम आते हो, अपने घर की शादी के मौके पे तुम्हारे इस्लाही माशरा के जज्बात कहां जाते हो? बताओ। दाढ़ियां रखते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, और ये जुल्म कर रहे हो। आज तुम्हें ये दर्द है, मुकर्रिर आता है तो उसके कान में फूंकते हो, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार कौन है? तुम हो। जब तुम गरीबों की बच्चियों के साथ शादियां नहीं करते, तुमने इतना महंगा कर रखा है। बिहार, बंगाल, यूपी में लड़के वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में लड़की वाले जुल्म कर रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। कोई है ऐसा जो ये सोच सके कि मेरे नबी ने बेटी की आबरू बचाने के लिए मेहनत कितनी की थी? उस मेहनत को 2-3 जुमलों में सुन लें, दिल पे नक्श कर लें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत करीब थी और हुजूर की बारगाह में, जिसको कहते हैं ना कि किसी का इतना फ्री हो जाना कि इंसान मुंह लग जाता है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो जो चाहती थी सवाल कर लेती थी, तो कहती थी सबसे मुश्किल दिन आपकी ज़िंदगी का कौन सा था? फिर खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, ओहद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए, जिस दिन आपके दंडान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको ज़मीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए थे ओहद के दिन, वो मुश्किल दिन नहीं था। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी ज़िंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काटकर, रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था, बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंज़ला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था, 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी ज़िंदगी का वो नहीं था। फिर पूछा हुजूर कौन सा था? तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। अर्ज़ की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा, जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया, 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहाँ रहा। मैंने वहाँ के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियाँ दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए, वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे ही गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं, तो ये एहसास तड़पाता है, गुलामों के लिए फूल बरस रहे, बल्कि गुलाम भी नहीं, डायरेक्ट गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, बल्कि उनके दर के सगाने बेहुनर इन पे फूल बरस रहे, नजराने दिए जा रहे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा, और उसके बाद जब निकलते तो हाथ जोड़ के मेज़बान कहता है हज़रत कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। ये हम लोगों के लिए, जबकि हम दीन की खिदमत नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने रसूल के लिए क्या हुआ? मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, क्या हुआ? आका फरमाते 2 कतार लगा करके वो खड़े थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे।
पत्थर सर से लेकर के पैर तक मारते थे, लेकिन खास तौर पे आयशा वो मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते। नालैन खून से भर गई थी, नालैन खून से भर। मुझसे खड़ा नहीं रह जाता था, मैं बैठ जाता था। आयशा जब मैं बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ के उठा के खड़ा करते थे और खड़े करके फिर मुझे मारते थे। ये हुजूर की मेहनत थी। आज हुजूर की मेहनतों पर किसको एहसास है? बाप की मेहनतों का एहसास फज्र की नमाज में बेसुध सो करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि सिर्फ झंडे और कुमकुमी और ये जलसे तुम्हें क़यामत के दिन बख्शवा देंगे हुजूर की मेहनतों का एहसास किए बगैर? यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, मुझे इनकार नहीं है। मैं फिक्र रजा का अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम, मेरे इमाम के अफकार हमारे लिए मशाले राह है। लेकिन सुन्नियों, मिलाद के जलसे में आने वालों, जरा सोचो जब तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते होंगे तो हुजूर का ये जो जिस्म जख्मी किया गया था, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। हाँ हाँ, रात के 3-3 बजे तक जब तुम जिना की फिल्में देखते हो, आशिकाने रसूल, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम गंदी फिल्म देखते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर। इसी दिन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे। औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं आजकल के लड़के और लड़कियां, औरतों को पाप की नजर से देखते। आप मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं कि आपका लम्हा लम्हा हमारे रसूल देख रहे हैं, अल्लाह के इज़्न और अता से देख रहे हैं, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बताओ, जब कोई मेहनत करता है, ये सिर्फ जलसा मेहनत से सजा, अगर इस जलसे को खराब करेंगे ना तो जलसा बनाने वाले, जो जलसा जिन्होंने मुनक्किद किया, इमाम साहब हो या इनकी कमेटी हो, अमीनुल कादरी भी अगर जलसा खराब करेगा अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा दूसरी बार इसको मत बुलाना। सैयद होगा अपने घर का, हमारा जलसा खराब कर गया। मैं पूछता हूँ, जो तुम्हारे 1 महीने की मेहनत पर चंदे के पैसे के सजाए हुए जलसे को बर्बाद करे, तुम्हारा दिल इतना टूटता है, ना सैयद देखते हो, ना आलिम देखते हो, ना खतीब देखते हो, उससे तुम नाराज हो जाते हो जिस रसूल ने 23 साल मेहनत की है। रसूलुल्लाह की मेहनत अगर हम महसूस न करें, कौन महसूस है? हुजूर का खून पेशानी का नालैन में आया। जब हुजूर को पत्थर मारे जाते थे, पट्टी बांधने के लिए जख्मों पे कपड़ा भी नहीं था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके सर पे और जख्मों पे बांधती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में खाना पकता था तो मक्के के गुंडे गंदगी और गलाजत जो पाखाना करते हैं, गंदगी गलाजत उठाकर लाते थे, हुजूर की हांडी में डाल देते थे। गौर कीजिए, चलते थे तो कांटे बिछाए जाते थे, कांटे। ये हुजूर की 2 बेटियों को तलाक दिया गया इसलिए कि हुजूर दीन का काम न करेंगे। 3 साल तक के घाटी में पूरे खानदान को कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े जला करके पीस करके उसका शरबत बना करके पिया। ये मेहनत है। अब बताओ, जब तुम्हारी वजह से शादियां महंगी होगी, कार मांगोगे, जहेज मांगोगे और बेटियां गैरों के साथ भागेगी, शादियां महंगी होगी या पेट के बच्चे कत्ल किए जाएंगे, और जब मैदान महशर में तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, मिलाद मनाकर या जो भी दावे करके, हुजूर चेहरा फेर ले, हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ क्या होगा? आज रसूलुल्लाह की मेहनत को का एहसास नहीं है तुम्हें? कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, अरे शराब की बोतल हाथ में आने से पहले तुझे महसूस होना चाहिए कि ये दीन मेरे घर तक कितनी मेहनतों से पहुंचा। ऐसे में दीन और अंदर दुनिया। जब तुम बेटे का रिश्ता तय करने जाते हो तो मौलाना को क्या कहते हैं? मौलाना मेरी बीवी नहीं मान रही है, वो जहेज का मुतालबा करे। इतने फर्माबरदार हो बीवी के, हर दिन तुम चलाते हो बीवी को, और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती, बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं
کہ صرف دنیادار لوگ نہیں، دیندار طبقہ بھی اس لعنت میں ملوث ہے۔ کیا جواب دو گی اللہ کو؟ کیا جواب دو گی؟ اگر واقعی میلاد منانا ہے تو انقلاب کا حصہ بنو، اور آج سچے دل سے طے کرو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نبی کو، میلاد والے رسول کو جس کے ذریعے سے میں جنت لینا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ اب میں اپنی شادی کروں یا اپنے بچوں کی شادی کروں، جو کنوارے وہ اپنی شادی کے بارے میں، جو اولاد والے وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ حضور سے وعدہ کرے، مجھ سے نہیں، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی امت کی بیٹیاں جس کی وجہ سے پیٹ میں قتل ہو رہی ہے یا عورت کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو جب میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا تو انشاءاللہ میں یوں کہوں گا کہ بغیر جہیز کے نکاح کروں گا، اگر میرا سمدھی دینا بھی چاہے گا تو میں کہوں گا جا کسی اور موقع سے دے دینا، لیکن جہیز کا خاتمہ کروں گا، اور اللہ اکبر بغیر جہیز کی شادی کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ نبی کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں اور بدعت کا خاتمہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھنا اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کی بہت محنتیں ہیں، اس محنت کا احساس کرو۔ آج ہم صرف زبان سے میلاد مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن حضور کی محنت کا ہمیں ایسا، بھائیو ایک دن میں 3 بار کپڑے بدلتے ہو، اچھا ہے بدلو، 4 بار بدلو۔ ہماری قادری، ہم تو قادری صوفی لوگ ہیں، ہماری قادریت بہت تصوف میں بہت انجوائے والی ہے۔ ہمارے غوث پاک کہتے ہیں اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے کام کرو۔ ہمارے غوث تو اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی پہنو، 4 بار پہنو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں 4 بار کپڑے بدلنے کے بعد یہ مت بھولو کہ اسی دین کے لیے صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بغیر کفن کے دفن ہونے والے صحابہ کی قربانی بھی یاد کر۔ کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے نا، تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنے بچے یتیم ہوئے تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنی جانیں گئی تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ اب بتاؤ، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہا، انجینئر بنانا چاہا، ٹیچر بنانا چاہا، سب بنایا، بناؤ، بالکل بناؤ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا؟ بتاؤ۔ ٹیوشن کے لیے جگاتے ہو، اسکول جانے کے لیے صبح 5 بجے جگاتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی جگایا؟ بہت معذرت کے ساتھ، جو رسول کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جلسے میں آئیں 3 گھنٹہ بیٹھیں گے، 5 گھنٹہ بیٹھیں گے، کتنے لوگ عشاء پڑھ کے ہاتھ مت اٹھانا، ذلیل کرنا مقصد نہیں، حضور کی امتی ہو، ہم سے بہتر ہوا، آپ کی حرمت کو کعبے سے افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اتنا پوچھتا ہوں عشاء کتنے پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، جو جلسہ کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھتے۔ جلسے کی مصروفیت میں یہ مغرب بھی چھوڑتے ہیں، عصر بھی چھوڑتے ہیں، عشاء بھی چھوڑتے ہیں۔ کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک سجدہ فرض ایک پلڑے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے اس سجدے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو نماز چھوڑ دوں گا میلاد کے ذریعے بخش دیا جا؟ بھائیو ہمارے ہاں میلاد فرض نہیں ہے، علماء موجود ہیں، نفل ہے، مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میلاد پر میری تقریریں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میلاد منانے سے منع کرتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو گئے، ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں میلاد مناؤ گے نفل مستحب کر کے اور فجر چھوڑ دو گے، نمازیں چھوڑ دو گے، پھر سوچو کہ حضور بخشوا لیں گے۔ دیکھو حضور تو کسی کو بھی بخشوا سکتے ہیں، ان کی شان ہے، ایک میں کیا، میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا۔ لیکن یہ بھی سن لو، وہ جس کو چاہے بخشوا سکتے ہیں، وہ مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو کروڑوں کو اشاروں میں بخش دیا جائے، مگر انہوں نے ہی فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے۔ کہاں گئی نماز؟ نماز کہاں گئی؟ جس دن میلاد کا جلوس نکالتے اس دن بھی فجر نہیں پڑھتے۔ حضور کے دل پہ کیا گزرتی، اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھر کہتا ہوں منافق نہ بنو، اگر عاشق بن رہے ہو سچے بنو۔ ایک حدیث سن لو، بات پوری کرتا ہوں۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں، میں کہوں گا تو مجرم ہوں گا، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں ایسی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی ہے بھی کہ نہیں۔
میں نے کہا اگر قرآن حدیث بیان کرنا مشکوک کرتا ہے آپ جو چاہے ٹائٹل دے دیں. الحمدللہ میں 41 پشتوں کا پشتینی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں. ہاں الحمدللہ 41 پشتوں کا سنی ہوں، اور جس میں سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات ہمارے شجرے میں نسب کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، حقیقت اگر میری بات واقعی سنیت سے ٹکراتی ہے تو آپ میری اصلاح کریں، مجھ سے بات کریں. اور اگر میں واقعی سنیت کی بات کر رہا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولا علی نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا، سیدنا فاروق اعظم نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولائے کائنات اور سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ اسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل ہے؟ اگرچہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہمیں، اور ہمارے امام نے بتایا کہ ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے اس کی تعویل ہمارے امام اعظم نے کی ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولائے کائنات نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر. فاروق اعظم، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر آپ سے پوچھتا ہوں امام اعظم کے قول کی بجائے مولائے کائنات کے قول پر قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ میں افضل و تفضیل کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، امام اعظم بہرحال غلام ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کر؟ یہ متعمدا فقد، یہ فقد کہاں جا رہا ہے؟ فقد یہ تو احناف کی کشادہ قلبی ہے کہ فقد کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا جو ہے وہ عرفی اور اصطلاحی ترجمہ کر کے اس کی معنویت کو بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ فقط کا ترجمہ ہو جائے نا تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم قادری ہیں، ہم چشتی، نقش بندی، سہروردی، رضوی، برکاتی، وارسی ہے، مداری. میں نے کہا بھیا سب بنو، سب سر آنکھوں پر، پہلے مسلمان تو بن جاؤ. جو مسلمان رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس وجہ سے؟ حدیث نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میری ذمہ داری ہے. صحابہ کہتے ہیں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس بنیاد پر؟ صرف نماز کی بنیاد پر. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے. یہ رسول اللہ کے دور کا یہ پہچان تھی، یہ پہچان تھی رسول اللہ کے دور میں. مومن بتاؤ صحابہ کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، غوث پاک کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں، جاؤ گے کہاں؟ ڈر نہیں لگتا؟ جو مال اور جو دولت قبر میں نہیں لے کر کے جاؤ گے، اس کے لیے 12 14 گھنٹے محنت کرتے ہو، اور جو نماز قبر کے اندر ساتھ جائے گی اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کی. میں کہتا ہوں جنت کے لیے نہ پڑھو، کم سے کم سچے سنی بننے کے لیے تو نماز پڑھ لو. نماز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک. اور یاد رکھنا آقا فرمائے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. اور یاد رکھنا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں جب تک رسول اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے جنت کسی کو نہیں ملے گی. تم اور میں تو دور کی بات، عالم مولانا مفتی صحابہ دور کی بات، خلیل اللہ کو بھی اس دن رسول اللہ کی حاجت ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب تک حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر نگاہ کرم نہ ہوگی کسی کی بگڑی نہ بنے گی. اب سوچو، نماز چھوڑنے والوں 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میلاد منانے والوں مناؤ، دھوم سے مناؤ میلاد. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میلاد منائی جاتی رہے گی لیکن غور سے سننا. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ نظر کرم کر دے، جنت دے دے. اور حضور نے نظر پھیر لی، چہرہ پھیر لیا. ظالم، تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا لیکن 10 منٹ تجھے نماز کے لیے نہیں تھا. مال کمانے کے لیے کلکتہ، دلی اور سعودی تک گیا، لیکن گھر کا بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد تک نماز کے لیے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ جا سکا. بولو، یہ دنیا ہے، بے وفا ہے. بھائیو، اولاد کے لیے جو کما کے جما رہے ہو، جماؤ، بہت جواب. اللہ تمہیں خوب دے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن
یہ سب اولاد عیش کرے گی عیش. جیتے جی بچے 24 گھنٹے میں خیریت کا فون نہیں کرتے ماں باپ کو. یہ مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے یہ مصروف بچے ہیں؟ خود سوچو. سعودی چلے جائیں، دلی چلے جائیں، کلکتہ کمانے کے لیے بوڑھی ماں انتظار. اس کو تو بڑا فخر کہ میرا بچہ سعودی میں ہے، میرا بچہ دلی میں، میرا بچہ کلکتہ میں. 24 گھنٹے میں فون نہیں آتا بوڑھے ماں باپ. بتاؤ نا. عبرت لے لو عبرت. اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، لیکن عبرت لے لو کہ جو بچے 24 گھنٹے میں ہمیں جیتے جی فون نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری مغفرت کے لیے دعا کیا کریں گے؟ جو کچھ کرنا اپنے لیے کر لو، یہی سے کر لو، اپنے ہاتھوں سے کر لو. لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. سب یہاں بہویں راج کرے گی، بیٹے راج کرتے رہیں، لیکن آپ کا ہمارا کوئی نہیں ہے. قبر میں کیڑے چلیں گے اس جسم، ان موٹے موٹے نرم نرم خوبصورت جسموں میں کیڑے چلیں گے. بہت گھمنڈ ہے نا اپنے نسب پر، اپنے جسم پر، اپنی دولت. کیڑے چلیں. میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے. ایسے کیڑے کہ ہڈیاں بھی چاٹ جائیں گے کیڑے، کیونکہ حضور سے وفا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، حضور کی بات نہیں مانی، صرف زبان سے دعوے کرتے رہے. مگر ہاں اگر کوئی سچا رسول اللہ کا وفادار ہے، کیڑا چلنا تو دور کی بات، انشاءاللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. لیکن کوئی وفا تو کرے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ سن لے، بات میں پوری کرتا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. ہم سب عاشق لوگ ہیں نا، عشق کا دعویٰ. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. جھوٹا جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے. تو جو فجر میں بھی سوتا رہے صبح کے وقت، وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس کا مطلب جو عاشق لوگ ہیں نا، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں. عشق ہو جائے تو درود پڑھتے جگیں گے، نفل پڑھتے جگیں گے. دیکھا اس عاشق کو، دیکھا اس عاشق کو جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا تھا، لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. غوث پاک کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے. لیکن عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی عبادت اتنی ہی زیادہ کرنے لگتا ہے. ہم کیسے عاشق ہے کہ 3 دن تک پاک بھی نہیں رہتے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہے کہ ہفتے پر مسجد جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایک جملہ کہہ دوں، برا نہ مانو تو، جو عشق تمہیں گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لے جاتا، اتنا کمزور ہے تمہارا عشق. تو جو عشق اتنا کمزور ہو جو گھر سے مسجد تک نہ لے جا سکے، وہ عشق تمہیں کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتی. عشق تو وہ ہے جس نے حنظلہ کو پہلی رات کی دلہن چھڑوا کر احد کے میدان تک لایا. عشق تو وہ ہے جس نے امام حسین کو مدینے کا آرام چھڑوا کر کربلا تک لایا تھا. عشق تو وہ ہے جس نے حمزہ کا کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ کلیجہ چبوا کر بھی مسکرا رہے تھے. عشق یہ ہے. یہ عشق والے مزے لے رہے ہوں گے، اور ہم جیسے جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں دعوے میں رہ جائیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں سچا عاشق بنائے. عہد کرو. وہ لوگ کرتے ہو عہد؟ آج سے نماز چھوٹے گی؟ بولو آج سے نماز چھوٹے گی نہیں. کتنے لوگ اللہ کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے؟ حضور کے نام پہ بتاؤ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ اٹھا کے رکھے، حضور گواہ ہو جائے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں. ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن مدینے کی سرکار دیکھ رہے ہیں. اٹھائیں. بولو وعدہ کرتے ہو؟ اے اللہ وعدہ کرنا تیرے محبوب کے نام پہ ان کا کام ہے، اس وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. اللہ سب کو نماز. دوسرا تھوڑا مشکل وعدہ. کتنے وہ غیر شادی شدہ لڑکے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کے شادی کروں گا. ہائے ہائے، ہاں سبحان. اٹھا کے رکھیں. یہ میلاد انقلاب کا نام ہے. لیکن بولو ابا کے کہنے پر تو پھر مجبور نہیں ہو جاؤ گے. ماں باپ کی وہی بات ماننا جو شریعت کے مطابق ہو، اور جو شریعت کے خلاف وہ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لے، نبی کہہ رہے مت لے. میں باپ کی نہیں، اس وقت رسول پاک کی مانوں.